خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی دور اقتدار میں سرکاری سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے پروپیگنڈے کا انکشاف ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سرکاری منصوبوں کی تشہیر کی بجائے غلط پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی آڑ میں سوشل میڈیا ٹیموں کو بیانیہ پھیلانے کا ٹاسک دیا گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا انکشافات سامنے آئے ہیں، جانیں گے ڈان نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف افتخار شیراز سے۔ جی افتخار صاحب۔ جی، جیسے کہ ناظرین کو معلوم ہے کہ تحریک انصاف کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمیشہ سے اہم رہا ہے اور ان کے جو چیئرمین ہیں اس کو ہمیشہ اہمیت دیتے رہے اور انہی کے ذریعے وہ اپنا بیانیہ اور جو پروپیگنڈا اور یا کسی کے خلاف جو مہم ہے وہ ہمیشہ چلاتے رہے ہیں۔ تو اب کچھ دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ایک تو سرکاری وسائل کو ان کاموں کے لیے بے دریغ استعمال کیا، جعلی سوشل میڈیا ٹیموں کو ڈیولپ کیا گیا اور اگرچہ امپریشن یہ دیا گیا کہ شاید اس کے ذریعے وہ ترقیاتی پروگرامز کو جو ہے وہ پروموٹ کرے، لیکن ایسا نہیں، بلکہ شخصیت پرستی یا پھر جھوٹ کے پرچار کے لیے اس کو استعمال کیا گیا۔ میڈیا جو پروپیگنڈا اکاؤنٹس ہیں، فالوورز کی جو تعداد بڑھانے اس کے لیے بھی بنیادی طور پہ سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا۔ سرکاری پروگرام ختم ہوتے ہی اگرچہ یہ اکاؤنٹس ختم ہو جانی چاہیے تھے، لیکن بعد میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے ان سرکاری وسائل سے بنائے گئے اکاؤنٹس کو استعمال کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے اور یہ بھی ظاہر ہوتا ہے دستاویزات سے کہ 870 ملین کی رقم اس سارے پروجیکٹ کے لیے رکھی گئی تھی اور اس میں جو ملازمین رکھے گئے تو ان کی تنخواہیں بھی اچھی خاصی بھاری تھی، جیسے 25,000 سے لے کے 40,000 روپے تک ایک شخص کی تنخواہ اور پھر کروڑ روپے اس پہ خرچ کیے گئے۔ جون 2022 کے بعد کچھ 86% اکاؤنٹس ایسے تھے جس پہ اس طرح کا بیانیہ پوسٹ کرنا شروع کر دیا گیا اور یہ بھی انکشاف ہوا ان دستاویزات سے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کو لے کے عوام میں اشتعال اور تشدد پھیلانے کے لیے بھی ان اکاؤنٹس کو استعمال کیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ افتخار شیراز صاحب آپ کا۔